السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، میں ہوں محمد بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں IS بولتے حقائق۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قرارداد پاکستان کے محرکات کے متعلق کہ 7 صدیوں تک انگریز کی آمد سے پہلے ہندوستان میں تقریباً 700 سال تک مسلمان اور ہندو اکٹھے رہے۔ ان میں ہندوؤں نے کبھی بھی مسلمانوں سے علیحدہ ہونے کے لیے کوئی تحریک نہیں چلائی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کیا مجبوری تھی یا کیا وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے انگریز کے جانے کے بعد مسلمانوں کو ایک الگ وطن درکار تھا۔ انہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی۔ آئیے ذرا تاریخ سے اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ دراصل مسلمان اپنے زیر تسلط اقوام کو ہمیشہ عدل اور انصاف فراہم کرتے تھے، جس کی وجہ سے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 700 سال تک ہندوؤں کو کبھی یہ ضرورت پیش نہیں آئی کہ وہ مسلمانوں سے علیحدگی کے لیے کوئی تحریک چلاتے، باقاعدہ طور پر کوئی تحریک چلاتے۔ لیکن انگریز جو کہ انگلستان سے آئے تھے، اور انگلستان میں چونکہ جمہوری نظام تھا اور انگریز یہ چاہتے تھے کہ جب وہ ہندوستان سے جائیں تو انگلستان کی طرح ہندوستان میں بھی جمہوری نظام چھوڑ کر جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے ہندوؤں میں ایک جماعت، سیاسی جماعت بنائی، کانگریس، جو کہ ہندوؤں کی سیاسی نمائندہ جماعت تھی۔ اور اسی ضمن میں انہوں نے کچھ الیکشن بھی کروائے۔ تو مسلمانوں نے دیکھا، پھر تاریخ نے دیکھا کہ جہاں جہاں پر کانگریس کی حکومت بنی، ان علاقوں میں کانگریس نے، یا یوں کہہ لیں کہ ہندوؤں نے، مسلمانوں کے مذہبی شعائر پر، اذان پر، نماز پر اور اسی طرح قربانی پر پابندیاں عائد کر دیں، پابندیاں لگانی شروع کر دیں۔ اور سرکاری اسکولوں میں ہندوؤں کا بنایا ہوا ترانہ، جسے بندے ماترم کہا جاتا ہے، وہ قومی ترانے کی حیثیت اختیار کرتا گیا۔ اور اسی طرح اسکول میں بچوں کو اس بات پر کا پابند بنایا جاتا تھا کہ وہ اسکول میں گاندھی کی تصویر کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں۔ تو انہی حالات کے ضمن میں ہندوؤں کی طرف سے 2 زبردست تحریکیں چلیں۔ ایک کا نام تھا سنگٹھن، جس کا مقصد ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف منظم کرنا تھا، اور دوسری تحریک کا نام تھا شدی۔ شدی کا مقصد مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا تھا۔ چنانچہ مسلمان اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ ایک الگ قوم ہے، ان کی عبادات کے طریقے الگ ہیں، لہٰذا ان کے لیے ایک ملک بھی الگ ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے مذہبی طور طریقوں کے مطابق اپنی مکمل زندگی بسر کر سکیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے ایک تاریخی اجلاس منعقدہ اقبال پارک لاہور میں مسلمانوں نے باقاعدہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان، جسے شروع میں قرارداد لاہور کہا جاتا تھا، بعد ازاں قرارداد پاکستان کہا گیا، پیش کی، جس کے الفاظ یہ ہیں، جسے مولوی فضل الحق صاحب نے پیش کیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ اجلاس یہ تجویز پیش کرتا ہے کہ جب تک دستوری منصوبے میں درج ذیل بنیادی اصول شامل نہ کیے جائیں اور اس پر ملک میں عمل درآمد نہ کیا جائے، اس وقت تک مسلمانوں کے لیے کوئی بھی دستور قابل قبول نہ ہوگا۔ نمبر 1 یہ کہ جغرافیائی اعتبار سے متصل اور ملحق یونٹوں پر مشتمل علاقوں کی حد بندی کی جائے، اور نمبر 2 یہ کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں ان علاقوں کو خود مختار ریاستیں قرار دیا جائے۔ اور بھی بہت ساری شقیں اس میں شامل تھیں، تاہم ہمارا مقصد یہ بتلانا تھا کہ مسلمانوں کو کیا مجبوری تھی، کیا وجہ بنی، کیا محرک بنا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی،
سنتے رہیے، دیکھتے رہیے ہمارا چینل IS بولتے حقائق۔